बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अज़ीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नौजवान नस्ल और हमारी ज़िम्मेदारी। जैसे बच्चा पैदा होता है, हम पहले ही बता देते हैं पंजाबी में, इन्हें डॉक्टर बनना है, इन्हें इंजीनियर बनना है, इन्हें वकील बनना है। और हम उस बच्चे के ज़हन में ऐसे चीज़ें डाल देते हैं कि तुमने अब यही बनना है जो हमने तुम्हें कह दिया। वो बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो सोचते हैं मैंने ये बनना था, लेकिन हमारे क्या नाम है ख़ानदान वाले पहले ही उसके ज़हन में डाला होता है, या उसके वालिदैन ने उसके ज़हन में डाला होता है कि इन्हें इंजीनियर ही बनना है, या ऐसे बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है, या इसने वकील बनना है। तो ऐसे बच्चे अपने वालिदैन के कहने पे बाज़ दफ़ा बन तो जाते हैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मगर वो अपनी उस फील्ड में उस काबिल नहीं होते जिस काबिल वो अपनी जो खुद फील्ड सेलेक्ट करते हैं उसमें उस काबिल, जिस पीक पे वो जाना चाहते हैं उस पीक पे वो अपनी जो उसके वालिदैन या उसके किसी रिलेटिव्स ने कहा होता है उसमें वो कभी भी नहीं पहुंच पाता। ये सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ज़हनी तनज़ली के शिकार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहीं से बागी हो जाते हैं, जहाँ आप उन्हें कह रहे होते हैं कि भाई तू हुन डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या वकील ही बनना है। वो पंजाबी में कहते हैं कि अब्बा हुन जेड़ा तू क्या ना असी वो भी नहीं बनना, तो जेड़ा असी बनना है वो भी नहीं बनना। वो वहीं से बागी हो जाते हैं। अपने बच्चों को टाइम दें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें। वो सारे बच्चे ही कोई डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनने के लिए नहीं होता। कुछ बच्चे, उनकी अलग फील्ड होती है, उनका अलग ज़हन होता है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा हर तरह के क्या नाम है, अगर सारे ही क्या नाम है बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर ही बन रहे होते हैं, तो फिर ये इमरान खान, वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, अरशद नदीम, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी का जो भी सिलसिला है, वो अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि आपने डॉक्टर बनना है फिर ही मैंने आपको रोज़ी देनी है, आपने इंजीनियर बनना है फिर ही मैंने आपको रोज़ी देनी है, अगर आपने फ़ौजी अफसर बनना है तब भी मैंने आपको रोज़ी देनी है। अल्लाह ने कब कहीं भी ये नहीं कहा कि आपने ये चीज़ें बनना है तो फिर ही मैं आपको रोज़ी रोटी दूंगा। क्या नाम है, अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, वो जिस फील्ड में जाना चाहें उन्हें जाने दें। अगर वो खेल के मैदान में जाना चाहते हैं तो उन्हें खेल के मैदान में जाना चाहिए। अगर वो मीडिया में आना चाहते हैं तो मीडिया में आए। उनको अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व तो करें। उन पे एक ही चीज़ आपने थोप देनी है। 10 साल के बाद उस बच्चे को आपने यही बताना शुरू कर देना है कि तूने प्री इंजीनियरिंग करनी है, प्री मेडिकल करनी है, आईसीएस करना है, तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने वकील बनना है। तो इस तरह वो बच्चे क्या नाम है आगे जाने की बजाय वो ज़हनी तनस्ली का शिकार होते हैं। अपने बच्चों को हर स्टेज पर ऑब्ज़र्व करें और जिस फील्ड में वो जाना चाहें उन्हें जाने दें। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो ज़हनी तौर पे क्या नाम है बागी हो जाते हैं। वो ना सिर्फ अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तो मैंने मेरे क्या नाम है अजीज़ो कार बता रहे थे कि कुछ लड़के बाहर बैरून मुल्क चले जाते हैं। वो बाकी घर से भाग कर बैरून मुल्क चले जाते हैं। वो कहते हैं यार वहाँ पे जाके कोई रोज़ी रोटी कमा लेते हैं, बनस्बत ये कि अब्बे दियाँ गाना सुननी है। तो अगर यही हम बच्चों को अपनों से दूर ही करते रहेंगे तो इससे अच्छा है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें जाने दें। अगर वो खेल के मैदान में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। एक तो क्या नाम है अजीज़ों का अकारब बता रहे थे कि कुछ लड़के बाहर गए हुए थे, तो पीछे से जैसे रिलेटिव्स हैं उनकी और घर वालों की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि लड़का हुन बाहर चला गया है, ये तो उसे डॉलर ही कमावेगा। तो वो कुछ ना कुछ नई अपनी क्या नाम है ज़रूरियात बताते रहते हैं कि अब ये भेज दो, ये भेज दो। तो एक दो लड़कों ने बाहर खुदकुशी की है, वो जो मेरे भी नॉलेज में है कि एक दो लड़कों ने वहाँ पे खुदकुशी कर ली है। जो पीछे वाले हैं उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए अपने बच्चों पे इतना ही दबाव डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों पे उतना ही दबाव या उतनी ही तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं।
اسی طرح ہی کیا نام ہے ہماری مڈل کلاس فیملی سے، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر لڑکا لاسٹ سمیسٹر میں ہے تو انہوں نے ایکسپیکٹیشن لگا لینی ہوتی ہے کہ بس جی ہوں تو انہیں پیسے ہی کمانے ہیں، اس تو بعد انہیں بڑا افسر لگ جانا ہے۔ تو جب وہ اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے ملک کے حالات بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے لڑکے ہیں جو 4 4 سال لگانے کے بعد پھر 2 سال ایکسٹرا لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 سال ایکسٹرا لگاتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی بیچارے کرتے ہیں کہ شاید اب روزی کیا نام ہے روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ لاسٹ سمیسٹر میں جیسے ہی لڑکا آتا ہے تو ایکسپیکٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اکیلے اس کے گھر والوں کی نہیں، اس کے پورے خاندان والوں کی اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ بس اب لڑکا بڑا افسر بنے گا اور گھر والوں کا ساتھ نبھائے گا، ان کے لیے کیا نام ہے خرچہ وغیرہ یہ وہ ساری ضروریات اسے بتا دی جاتی ہیں کہ ہوں بھائی تو بڑا افسر ہی بننا ہے، اس تو چھوٹی سیٹ تیرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری نوجوان نسل میں ذہنی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ بچے جب وہ انہیں اپنا مقام وہ نہیں ملتا تو وہ بیچارے ڈی گریڈ ہوتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے اس کے ساتھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہوں تو بس جی آخری سمیسٹر دی فیس اسی بھر دیتی ہے تو بس ہوں منڈے نے کی نامہ بڑا افسر بن کے تو سانوں ہوں پیسے لیا کے دینے ہیں مہینے دے اینڈ دے وچ یا جدیں ہی یہ ڈگری ختم ہوئی انہیں بس مہینہ ختم ہونا ہے تو انہیں سانوں پیسے لیا کے دینے سٹارٹ کر دینے۔ تو اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، وہ بچے اپنی جو نوجوانی اسے بھی وہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سگریٹ نوشی پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ سگریٹ پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، نشہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو ذہنی تناؤ اتنا ہوتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ختم نہیں ہوتا لیکن وہ کچھ دیر کے سکون کے لیے وہ اس کام میں چلے جاتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ روزی روٹی خرچہ جو بھی ہے یہ تو اللہ نے ہمیں دینا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اتنا تو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا جس بھی فیلڈ میں تم جانا چاہتے ہو اس فیلڈ میں جاؤ، جس طرح تم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں اسی طرح زندگی جیو۔ بعض دفعہ جب ایک مقام آتا ہے کیا نام ہے شادی وغیرہ کا، تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیسی لوگ ہوتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے کہ ابا میں اتنے شادی کرنی ہے، تو ہمارے وہ پورے خاندان میں ہو جاتا ہے کہ بھائی منڈے نے کہتا ہے یا کڑی نے کہتا ہے کہ میں اتنے شادی کرنی ہے، اتنے شادی نہیں ہو سکتی، اور جتنے مرضی کہیں گا اتنے شادی نہیں ہو سکتی۔ اب لڑکے نے اپنی پسند کہہ دی ہے تو وہاں پہ تو اس کی فیملی والے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ تم نے اپنی پسند کیوں کہہ دی ہے۔ اگر لڑکے نے کہہ دیا کہ ابا مینوں وہ اپنے خاندان میں اس لڑکی سے پیار ہے یا اتنے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو ابے انہوں نے یا امی انہوں نے پہلے ہی کہہ دینا ہے کہ اتنے تو ساری دشمنی چلتی پئی ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو ان کی زندگی کا جو فیصلے ہیں، جو حالانکہ یہ بزرگوں کے فیصلے ہیں، تو لیکن بعض دفعہ اگر آپ کی نوجوان نسل اگر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مجھے وہ کیا نام ہے لڑکا یا وہ لڑکی اچھی لگتی ہے، تو آپ لوگ یہ نہ بیچ میں لائیں کہ ہماری تو اس سے دشمنی چل رہی ہے، تو ہم اسے بھی اگر آپ نے وہاں پہ نہیں بھی کرنا تو اسے اس طرح سمجھائیں کہ وہ اس کے بھی ذہن میں آ جائے کہ ہاں بھئی وہاں پہ کیا نام ہے اگر رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے اپنے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو ہماری فیملی میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے مارنا پیٹنا سٹارٹ کر دیں کہ اتھے تو اسی کرنی نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہماری نوجوان نسل ہے جو وہ آج کل ہر دوسرے آدمی کو آپ دیکھ لیں تیسرے کو دیکھ لیں وہ ذہنی تنزلی کا شکار ہوا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہ یہی کہے گا کہ بس جی نہ کوئی کام میں تو نہ کوئی اور کوئی سانوں کوئی کام ملتا ہے، حالانکہ کام ہمارے پاس بہت ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، بس کیونکہ ہم نے کیا نام ہے بچوں کو اور کچھ کرنے کا سلیقہ دیا ہی نہیں ہے نہ کچھ کرنے کا، کیونکہ اگر بچے اپنا ذہن استعمال کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی کام کریں گے، ہم نے ان کے ذہن استعمال ہونے نہیں دیے، ہم نے بس یہی کہہ دیا کہ بھائی تو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور کسی طرف اسے جانے نہیں دیا، بھائی تو نے انجینئر بننا ہے تو نے انجینئر ہی بننا ہے، اور کسی طرف ذہن لے کے ہی نہ جائیں۔ تو یہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے والا بنایا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں ہر چیز پہ عبور حاصل ہے، تو اپنی جو آپ لوگوں کی صلاحیتیں ہیں انہیں خود بروئے کار لائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے تو آپ وہی کرنا سٹارٹ کر دیں، نہیں، اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں کہ ہم انسان ہی ہیں جنہوں نے اتنے سپر پاور کمپیوٹر
جو بنائے ہیں سپر کمپیوٹر بنائے ہیں یہ ہم انسانوں نے بنائے ہیں. تو اسے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی ہمارے دماغ کو اور بھی زیادہ سوچنا ہے اور بھی زیادہ بروئے کار صلاحیتیں ہمیں دے گا. اگر ہم سوچیں گے نہیں بس یہی ہے کہ ہاں بھی تو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بن گیا, تو انجینئر بننا ہے تو انجینئر بن گیا, اور کوئی ہمارے اندر سوچ ہی نہیں آئے گی, تو پھر اس طرح ہی ہے کہ ہر تیسرا آدمی ذہنی تنزلی کا شکار ہوگا. باقی کیا نام ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دینا ہے, جو رزق دینا ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم ڈاکٹر بن کے بھی بعض دفعہ ہم کچھ بھی نہیں کما رہے ہوتے. بعض دفعہ کچھ لوگ کیا نام ہے, میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, آسان سی ایگزامپل ہے. ارشد ندیم دیکھ لیں, ارشد ندیم دیکھ لیں, عام آج کل کی ایگزامپل ہے. اللہ نے اسے رزق دیا ہے اور بہت زیادہ رزق دیا ہے, اسے رزق سے نوازا ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اور دیں اسے. پھر آپ دانی دیکھ لیں, پاکستان کرکٹ ٹیم میں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے, اگر وہ بھی اس کے والدین کہتے ہیں بھائی تو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے, اور زبردستی اسے اسی طرف لے کے جاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہ بنتا. آج اس کی پوری انٹرنیشنل اسے جانتے ہیں, دانی کو جانتے ہیں, ارشد ندیم کو جانتے ہیں. تو اسی طرح کیا نام ہے, ہم اپنے بچوں پر بس اتنا ہی پریشر ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. انہیں آبزرو کریں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ کہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ اچھا لگ رہا ہے, آپ لوگوں کی وہ بچے کے لیے بہتر ہے, تو اسے ڈی گریڈ نہ کریں, اسے اس جگہ پہ شادی اس کی ہونے دیں. اسے اگر وہ بچہ کچھ بننا چاہتا ہے, وہ اسے پڑھائی میں نہیں ذہن, تو پڑھائی کے علاوہ بھی اور بھی ذریعے ہیں جس کے ذریعے وہ رزق کما سکتا ہے. اگر وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, تو جانے دیں اسے. اسی میں ہماری اور ہماری نوجوان نسل, جو آنے والی ہماری نوجوان نسل ہے, اس کی بھی بہتری ہے. اس سے ہمارا معاشرہ بہتر اور بہترین بنے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.